السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ لوگوں کو علم ہے کہ ہم لوگوں نے ایک وظائف کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا ہوا ہے، جس میں ہم لوگ آپ لوگوں کو ایسے وظائف بتاتے ہیں جو زندگی میں ہمارے کام آنے والے ہوتے ہیں، جیسا کہ رزق میں تنگی ہو اسی طرح رزق میں برکت والا وظیفہ بتاتے ہیں، اور اسی طرح گھر میں اگر لڑائی جھگڑے کا مسئلہ چل رہا ہو اس کا بتاتے ہیں کہ کس طرح وہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ملازمت کا موقع نہ ملتے ہوں تو ملازمت کیسے ملے گی، اس کا وظیفہ ہو گیا۔ اور اسی طرح کسی کے اوپر اگر کالا جادو کیا ہوا ہو، کالا علم کیا ہوا ہو تو اس کا بھی ہم لوگ وظائف بتاتے ہیں، اور رزق میں کو کشادہ کرنے کا وظیفہ بھی بتاتے ہیں۔ اور اس کی طرح ساتھ ساتھ جو بیماریاں ہماری زندگیوں میں آ جاتی ہیں، جیسا کہ کان کا درد ہو، داڑھ کا درد ہو، آنکھوں کی بینائی کا مسئلہ ہو، اور جتنی بھی روحانی امراض ہیں اس کے بارے میں بھی ہم لوگ آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتے رہتے ہیں، اور ان کے جو وظائف ہیں، جو اذکار ہیں، جو قرآن کی روشنی میں ہمیں بتایا گیا ہے، ہم آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو جس سے کافی لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اور اسی سلسلے میں بہت سارے بھائیوں نے بہنوں نے مجھے کمنٹس میں واٹس ایپ پہ میسج کیے ہیں کہ حافظ صاحب کوئی ایک ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ جس سے ہمارے اوپر جتنا بھی قرضہ ہو وہ ختم ہو جائے، وہ ادا کر سکیں ہم آسانی سے۔ تو بہت سارے ریکویسٹ آنے کے بعد میں آپ کے سامنے ایک ایسا مجرب عمل بتانے لگا ہوں، وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ اگر ہم اسے یقین کے ساتھ، سب سے پہلی بات یقین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یقین و کامل کے ساتھ کریں گے، جو بھی کام کریں وہ ادا ہو جاتا ہے، وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ یقین سب سے پہلے، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو جاننے والے، جیسا انسان کی نیت ہوگی ویسا ہی اس کا کام ہوگا۔ تو سب سے پہلی ایک دو بنیادی باتیں یہ ہے کہ ہم لوگ قرضہ کیوں لیتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر خوش نہیں ہیں، راضی نہیں ہیں۔ کیونکہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر خوش ہوں اور راضی ہو جائیں، شکر ادا کریں، ہم ان چیزوں میں نہ پڑیں، کیونکہ ہم لوگ اپنی خواہشات کو زیادہ کر لیتے ہیں، ہم اپنی جو ضروریات ہو اس کو بڑھا لیتے ہیں، جس کو پانے کے لیے ہم پھر قرضہ لیتے ہیں، کبھی اس سے لیتے ہیں، کبھی اس سے لیتے ہیں، کبھی کسی سے لیتے ہیں، تو اس طرح ہم پھنستے چلے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میری بات یہ یاد رکھیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی دیا ہوا رزق ہے اس پر شکر ادا کریں، اس پر خوش رہیں، اور اپنی ضروریات کو کم سے کم کریں، اپنے جائز ضروریات کو اپنے اندر حدود تک رکھیں اور تجاوز نہ کریں۔ انشاءاللہ پھر آپ کو کبھی ایسا موقع نہیں ملے گا کہ آپ لوگوں سے قرض مانگتے رہیں۔ تو بہرحال بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، ایک مجرب عمل بتانے لگا ہوں، آپ لوگ اس کو لکھ لیں کہ سب سے پہلے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی، فجر نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 40 مرتبہ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین کا ورد کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ورد کرتے رہیں۔ یقین جانیے کہ ایک ایسا عمل اور مجرب عمل ہے، ایسا ورد ہے کہ اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں مسلسل اپنی زندگی میں لاتے ہیں تو یہ آپ کی نسلوں تک بھی اس کا اثر پہنچے گا، کہ آپ کا قرض بھی ادا ہو جائے گا اور آپ کا رزق بھی کشادہ ہو جائے گا۔ تو جب آپ یہ لوگ ورد کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس کا رزلٹ چند دنوں میں ہی ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایسا نہ کیجئے کہ جب آپ کو رزق ملنا شروع ہو جائے تو آپ اپنی ضروریات کو بڑھا لیجئے، نہ، بلکہ پہلے اپنا قرضہ اتاریں، اپنا جو قرض ہے جس کے لیے آپ لوگوں نے یہ ورد کیا ہے وہ اتاریں، اس کے بعد اپنی دوسری ضروریات کو پورا کریں۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے، اس کو یقین جانیے، اپنے پلے باندھ لیجئے، اور بہترین مجرب عمل ہے، تو اس کو اپنی زندگی میں ضرور اپنائیں۔ انشاءاللہ آپ اپنا اس کا رزلٹ دیکھیں، خود اپنی آنکھوں سے چند دنوں میں دیکھ لیں گے۔
تو ایسے اور بھی بہت سارے وظائف ہم لوگ آپ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، تو جو ہماری زندگی میں بہت سارے کام آنے والے ہوتے ہیں۔ تو اسی نیک مقصد کے لیے ہم لوگوں نے ایک یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ تو اس کے سلسلے میں آپ لوگ ہماری اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں، لائک بھی کر دیا کریں اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں، تاکہ جن لوگوں کو مسائل آتے ہیں اگر ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور ان لوگوں کا کام حل ہو جائے، ہمارے ایک بٹن دبانے سے، لائک کرنے سے، شیئر کرنے سے اگر ان لوگوں کا کام ہو جائے تو ہماری زندگی اور آخرت بن جائے گی۔ تو اس لیے یہ ضرور کام کیا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔